آپ سب دوستوں کو مسیح میں السلام. میں تصور خان اور تصور خان ٹی کے یوٹیوب چینل سے میں ان تمام دوستوں کا، بزرگوں کا، بہنوں کا، بھائیوں کا بہت زیادہ ممنون و مشکور ہوں کہ جنہوں نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر رکھا ہے، اور جو ان نئے سبسکرائبر کو بھی خوش آمدید، اور جنہوں نے آج تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آگے بھی فارورڈ کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. بہت شکریہ. ریولیوشن دی ٹروتھ آف ریولیوشن کے دونوں پارٹس کو پسند کرنے کے لیے جو افسس کی کلیسیا کے حوالے سے تھا. آج ہم اہم ترین پارٹ دیکھیں گے سمرانہ کی کلیسیا کے بارے میں، اور سمرانہ بھی ہے اس کی کلیسیا کو آپ جس وقت اسٹڈی کریں گے روح القدس کے وسیلہ سے تو آپ پر بہت ساری نئی چیزیں ریویلڈ ہوں گی. لیکن اس سے پہلے کیا ہوا کہ شمعون بھٹی صاحب نے جہلم سے ایک سوال کر ڈالا ہے، اور میری پیاری بہن نے گوجرانوالا سے میری پیاری بہن مریم نذیر بھٹی نے سوال کر لیا. دونوں سوال ذرا تھوڑے سے ملتے جلتے ہیں کہ بائبل کی اسٹڈی کیسے کی جائے اور بائبل کو کس طرح سے پڑھا جائے کہ وہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے، اور بائبل کے پڑھنے کے اصول کیا ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ روح القدس کے وسیلہ کے بغیر ہم بائبل کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. میری آپ سے درخواست ہے کہ جب بھی آپ کلام مقدس کو پڑھنے لگیں یا اپنی روٹین کی پریئرز کرنے لگیں تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنی عقل و دانش کو، اپنے شعور کو اور اپنی سمجھ بوجھ کو ایک طرف رکھ کر آپ روح القدس سے یہ مانگیں کہ وہ آپ کو خدا کا زندہ کلام سمجھائے، اور خدا کا زندہ کلام کے حوالے سے، کے ذریعہ سے آپ کے ساتھ محو گفتگو ہوں. یقین کریں کہ روح القدس ہی ہے جو آپ کو کلام مقدس سمجھنے اور پڑھنے کے لیے بہترین رہنما، بہترین استاد شامل ہوں گے. بھائی پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے کسی کالج سے باقاعدہ طور پر بائبل اسٹڈی کی ہے، کورس کیا ہے، کوئی ڈگریز وغیرہ کی ہیں؟ تو جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. میرا ایک ہی کالج ہے اور اس کالج کا نام ہے روح القدس کالج، اور وہ کالج بھی روح القدس کے تحت ہی چلتا ہے، اور بائبل مقدس کی تمام چیزوں کو وہ مجھے لمحہ با لمحہ، ورس بائی ورس سمجھانا شروع کر دیتے ہیں. اور بلکہ بالکل میں جب بھی کلام مقدس کی کتاب کھولنے لگتا ہوں تو میں خدا یسوع مسیح سے اپنی عقل و دانش کی ناقص علمی کا میں اظہار کرتے ہوئے خدا سے کہتا ہوں کہ مجھے کلام مقدس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور وہ بہترین طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں. تو سمرانہ کی کلیسیا کو سمجھنے سے پہلے، پڑھنے سے پہلے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ پیدائش کو سمجھیں گے، کیونکہ مکاشفہ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پیدائش یعنی کلام مقدس کی پہلی کتاب کو آپ کو سمجھنے اور اس کے جتنے بھی اس کے اندر مکاشفہ ہیں اس کو ڈیکوڈ کرنے کی خدا یسوع جی آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو ایک اچھے ٹیچرز، اچھے استاد مہیا فرمائیں تاکہ آپ بہترین طریقے سے اس کی اسٹڈی کر سکیں. دیکھیں، اب اگر ہم بات لمبی ہو جائے گی، لیکن ہمیں مکاشفہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں شروع سے سمجھنا ہوگا کہ ابراہم کی اگر زندگی کو دیکھیں تو اگر ابراہم نہ ہوتے تو یسوع المسیح اس دنیا میں نہ آتے. یہ خدا یسوع المسیح کا ایک آنے کا، ظہور ہونے کا ایک وسیلہ بھی تھے. ابراہم نہ بنتا تو وہ آج ہم اپنے نجات دہندہ کو کبھی بھی دیکھ نہ پاتے، مل نہ پاتے. اور پھر یہاں پر
جب ہم پیدائش کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر 3 بڑے کریکٹر ہمیں نظر آتے ہیں، یعنی ابراہم جو تب تک ابراہم ہی تھا، ابراہم نہیں ہوا تھا، پھر سارہ اور ہاجرہ۔ یہاں ہمیں 3 کریکٹر نظر آتے ہیں، اور یہ 3 کریکٹر جو ہے ان کا سفر بھی نظر آتا ہے۔ جب ابراہم تقریباً 75 برس کی عمر کے ہوتے ہیں تو وہ مصر جاتے ہیں، تب تک تیسرا کریکٹر ہاجرہ جو ہے وہ وہاں پر نہیں ہوتا، کیونکہ خداوند نے ابراہم سے وعدہ فرمایا تھا کہ اگر ان تاروں کو گن سکتا ہے تو گن لے، اگر کوئی ریت کے ذروں کو گن سکتا ہے تو گن لے، تیری اولاد، تیری نسل اس طرح سے ہوگی۔ اور وہ جو 75 ایئرس کا تھا، 75 سال کا تھا، اور 75 سال کا تھا، اور سارہ تب 65 ایئرس کی تھی، 65 سال کی تھی، اور ان کے کوئی اولاد نہ تھی۔ لیکن جب وہ مصر کو جاتے ہیں، خدا کے حکم کے مطابق جب وہ مصر کو جاتے ہیں تو وہاں پھر بھی اتنی خوبصورتی کا ذکر ہے، 65 سال کی عمر ہے، اور وہاں پر فرعون جو ہے وہ اس کو اٹھا لے جاتا ہے۔ لیکن پھر آسمانی آفتیں جب نازل ہوتی ہیں تو وہ سارہ کو، ابراہم کو واپس لٹا دیتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں پھر انتہائی بھیڑ بکریاں، دولت اور اس کو ابراہم کو دی جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں، ہاجرہ جو تھی وہ ایک مصری، جو ابراہم کی لونڈی تھی، جو سارہ کی لونڈی تھی، وہ ایک مصری لونڈی تھی جو انہوں نے مصر سے اپنے ساتھ لی۔ اور جب پھر آگے چل کر جس وقت ہم دیکھتے ہیں تو ابھی ملک بھی سارہ کو اٹھا لے جاتا ہے، لیکن پھر آفتیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اور وہ سارہ کو واپس کر دیتے ہیں۔ اب اگر آپ دیکھیں تو اب یہ 3 چیزیں ہیں، 3 باتیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں بائبل میں، کہ اس کا جو خدا کا وعدہ تھا، جو وعدوں کے سچے خداوند ہیں، انہوں نے اگر فرمایا تھا کہ تو قوموں کا باپ ہوگا، ابراہم سے ابراہم کہا قوموں کا باپ ہوگا، تو قوموں کے باپ کے لیے کچھ اور بھی ہونا چاہیے تھا۔ لہذا ایک تیسرا کریکٹر جو ہے وہ ہاجرہ کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے، اور یہیں سے ابراہم کے ساتھ جو وعدہ کیا اور وہ وہاں سے پورا ہوتا ہے، اور یہیں سے وعدے کا فرزند اسحاق پیدا ہوتا ہے، اور پھر یہیں سے خدا یسوع المسیح کی پیدائش کی طرف ہم قدم بقدم، لمحہ بلمحہ 4000 سال کا سفر طے کر کے وہاں پر پہنچتے ہیں جہاں پر چرنی میں میرے اور آپ کے مسیحا تشریف لے کر آئے تھے۔ جی دوستو، اب بائبل مقدس کو پڑھنے سمجھنے کے لیے 3 ڈائمینشنز ہیں، اور ان تینوں ڈائمینشنز کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے بائبل مقدس اور مکاشفہ کی سمجھ آنی شروع ہو جائے۔ پہلا ہے اس کو پڑھنا، دوسرا ہے ماننا، اور تیسرا ہے مکاشفہ یعنی ریولیشن۔ اب ریولیشن کے بغیر آپ پیدائش اور یسوع المسیحی کی ذات پاک کے اندر جو گہرے اور بڑے راز ہیں وہ کبھی بھی آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں، اور نہ ہم پر تشت ازبام ہو سکتے ہیں، نہ اشکارا ہو سکتا ہے۔ اس ضمن میں روح القدس ہی ہماری بہترین رہنما ہے اور رہنمائی کر سکتی ہے، کیونکہ یسوع المسیح نے میرے اور آپ کے خداوند نے جاتے وقت کہا تھا کہ میں جاتا ہوں تمہارے لیے ایک مددگار بھیجتا ہوں، اور وہ مددگار پھر 120 کی جماعت پر وہاں پر نازل ہوتا ہے، اور انہیں کلام مقدس سکھاتا ہے، اور انہیں اتنا دلیر کر دیتا ہے کہ وہ باہر نکل کر ہزاروں لوگوں کے سامنے کلام سناتے ہیں، اور ایک ہی دن میں 3000 سے زیادہ لوگ یسوع المسیح کی ذات اقدس پر ایمان لے آتے ہیں۔ لیکن وہاں پر خدا کی الوہیت اور ان کے گہرے راز جو ہیں وہ وہاں سے پتمس کے جزیرے میں اشکارا ہوا جاتے ہیں، لیکن وہاں چھپے تمام رازوں کو سمجھنے کے لیے
ہمیں کلام کی تڑپ، بھوک، پیاس، جستجو، جنون کے بغیر ہم کبھی بھی ان چیزوں کو ڈی کوڈ نہیں کر سکتے. ہم کسی بھی صورت اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے کہ جب تک ان تمام الہی برکتوں اور احساسات کے ساتھ ہم مکاشفہ میں مندرج تمام ساتھ کے ساتھ کلیسیاں، سمرنا کی کلیسیاں کو دیکھ نہ لیں. اور آج ہم انہی کے اس خط کو ڈیکوڈ کرنے جا رہے ہیں. آپ دعاؤں میں یاد رکھیں اور دیکھیے گا کہ جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ ہم سب کو یہ دیکھنا ہے، ہم سب کو یہ سوچنا ہے کہ ہم ان 7 کلیسیاؤں میں سے ہم کہاں پورا اترتے ہیں. ہم کس کلیسیا کے ساتھ جو ہے ہماری برابری کھاتی ہے. آج ہم کس کلیسیا کے ساتھ ہیں. دیکھیں، دوسری کلیسیا کو جس وقت خط لکھا جاتا ہے تو وہ سمرنا کی کلیسیا ہے، اور یہ واحد 7 کلیسیاؤں میں سے پہلی کلیسیا ہے کہ جس سے خدا کو، یسوع جی کو کوئی شکایت نہیں ہے. اور پہلے سے بتا دوں کہ یہ ایک عبرانی لفظ ہے، یونانی لفظ ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا ٹچ جو ہے وہ عبرانی کا بھی ہے، اور اس میں مہر جو ہے وہ عبرانی لفظ ہے. اور یہ ایک بہت ہی یونان میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو ایک درخت کی صورت ہے. اس میں گوند کی صورت جو ہے وہ مہر جو ہے وہ اس میں مر جو ہے، مہر نہیں ہے، پیش ہے. مر جو ہے وہ اگتا ہے درخت مانند. بائبل میں 3 جگہ پر مر کا جو ہے وہ ذکر آیا ہے، اور ایک مرتبہ تو باقاعدہ طور پر خداوند یسوع المسیح کو سرکہ میں بھگو کر جو ہے وہاں پر اس کو دینا چاہا، لیکن انہوں نے پینے سے انکار کر دیا. یہ یاد رکھیں کہ مر جو ہے یہ ایک خوشبو کی طرح ہوتا ہے اور بہت زیادہ پرفیومز میں استعمال ہوتا ہے. اس کا ایک خصوصی درخت ہوتا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، درخت بھی دیکھیں، اور اس پر آنے والی گوند جو آتی ہے اس کو اسپیشلی طور پر مر کہا جاتا ہے. اور یہ استعمال جہاں جہاں اس کے درخت ہوتے ہیں وہاں پر دور دور تک جو ہے یہ خوشبو پھیلاتے ہیں، لیکن یہ کڑواہٹ ہے، یہ انتہائی کڑوا ہوتا ہے، اور یہ خوشبودار بھی ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں جو ایک درخت ہے، نیم کا درخت، جو انتہائی کڑوا ہوتا ہے، بس یوں ہی سمجھ لیں کہ یہ نیم کی ایک قسم ہے جو اس پر آنے والی گوند بھی جو ہے بہت کڑوی ہوتی ہے، لیکن یہ باقاعدہ طور پر پرفیومز کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ کلیسیا بھی، سمرنا کی کلیسیا بھی جو ہے وہ ترکی میں ہے، اور یہ افسس کی کلیسیا سے محض 30 میل کے فاصلے پر ہے. اور اس دور میں سمرنا جو ہے وہ ایک بہت بڑا بزنس ہب تھا، یعنی وہاں پر بہت بڑا بزنس ہوتا تھا، لوگ بہت مالدار تھے. اور ساتوں کلیسیاؤں میں سے جیسے میں نے بتایا ہے آپ کو کہ یہ واحد کلیسیا ہے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی غلطی اور کوئی گناہ نہیں ہے، اور نہ ہی یسوع کو اس کلیسیا سے کوئی شکایت ہے. اسی لیے میں نے افسس کی کلیسیا کے خط کو ڈیکوڈ کرتے وقت یہ اہم بات کی تھی کہ ہمیں آج خود کو دیکھنا ہے. ابھی بھی میں نے کہا آج ہمیں خود کو دیکھنا ہے کہ ہم کون سی کلیسیا کی مانند ہے. افسیا کا دور رسولوں کا دور تھا، یہ یاد رکھیے. افسس کا جو دور چل رہا تھا وہ رسولوں کا دور تھا. لیکن افسس کی کلیسیا کو کہا گیا کہ جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہیں نہیں، تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا اور ان سے کنارہ کیا. یہ اس کی بہت بڑی کوالٹی تھی. آج بھی آپ کو، مجھے، ہم سب کو دیکھنا ہے کہ بہت سی NGOs ہیں
جو اپنے خصوصی مقاصد کو لے کر خود کو انہوں نے کلیسیا کی صورت دیا، چرچ کا نام دے رکھا ہے، اور وہاں پر جو بدعتیں ہوتی ہیں وہ انہی کے بارے میں لکھا گیا۔ اور اس لیے میں نے کہا کہ آج ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم کون سی کلیسیا میں ہیں اور وہاں پر ببلیکل بائبل کی کون سی تعلیم صحیح طور پر دی جاتی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں گے تو ان تمام یہ جو کچھ بدعتی کلیسیائیں ہیں جو محض اپنے آپ کو مختلف روپ دے کر وہ یہاں پر آپ کے اور میرے درمیان رہ رہے ہیں، اپنے سو کالڈ چرچز کو چلا رہے ہیں، وہ ان کی عجیب و غریب تعلیم مسیحوں کو دے رہے ہیں۔ ہوشیار رہنا ہے ہم سب کو۔ اور دیکھیں کہ سمرنا کا اصل وقت دوسرے چرچ یعنی نئی کلیسیا کا اجرا تھا۔ پہلا رسولوں کا تھا، اور دوسرا جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے یہ سمرنا کی کلیسیا ہے، اور دوسرے چرچ کا اصل میں دوسری کلیسیا کا یہی دور ہے۔ پہلا وقت رسولوں کا تھا جو سن 1 سے لے کر سن 100 تک یعنی 100 تک وہ پہلا دور تھا رسولوں کا، اور اس کے بعد وہاں سے 101 سے یا 100 سے ایکچولی وہ سن 1 سے لے کر 96 تک تھا، اور 96 کے بعد 313 تک جو ہے وہ دوسری کلیسیاؤں کا اجرا ہوتا ہے۔ اور جب پہلا دور تھا رسولوں کا دور تھا تو وہ تو ہم سب جانتے ہیں، اور آپ لوگ اسٹڈی بھی کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ رومی حکومت کا وہ والا دور تھا جو انتہائی ظلم اور بربریت کا دور تھا۔ اور اس کے بعد 100 ایئرز کے بعد یہی کلیسیا، افسس کی کلیسیا، پوری کلیسیا ہیں وہ پستی میں گرتی چلی گئی۔ خداوند یسوع مسیح کی بتائی ہوئی اصل تعلیمات سے وہ پستیوں کی طرف گرتی چلی گئی۔ اس لیے تو افسس کی کلیسیا کو کہا گیا کہ مجھے تم سے یہ شکایت ہے کہ تم نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ یاد رکھیں وہ محبتیں جو ہمیں خداوند خدا سے ہیں، یسوع المسیح سے ہیں، روح القدس سے ہیں، اس کے آسمانی تخت سے ہیں، اس کو کبھی بھی اس میں کمی نہ آنے دے۔ یہ محبتیں ہی ہیں کہ جو ہمیں خدا سے جوڑے ہوئے ہیں۔ اور اب سمرنا کی کلیسیا کو کہا گیا ہے کہ تم 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، 10 دن تک تم مصیبت اٹھاؤ گے۔ اور 10 دن آپ کو پتہ ہے کہ وہ 10 سال تھے مصیبتوں کے اور مسائل کے، بہت بڑے 10 سال تھے۔ اور یہ 10 سال جو ہیں وہ 313 سے 323 سال کا عرصہ ہے کہ جس میں روم میں ایک بہت ظالم اور بہت ظالم بادشاہوں کے ہاتھوں میں کلیسیا نے بہت زیادہ تکالیف اٹھائیں، بہت زیادہ مسائل کا سامنا کیا، اور سمرنا کی کلیسیا نے تو خاص طور پر بہت زیادہ مسائل اٹھائیں۔ آپ بتائیں کہ پہلے بھی جیسے میں نے ذکر کیا کہ سمرنا کے نام میں جو مور ہے وہ کڑواہٹ کو ظاہر کرتا ہے، جو میں نے پہلے بھی بتایا کہ اب یسوع کو صلیب کے اوپر بھی یہی پانی جو ہے، سرکہ جو ہے، پلانے کی کوشش کی گئی، اور یسوع انکار فرما دیتے ہیں۔ یہی پیغام جو ہے یہ دوسری کلیسیا یعنی سمرنا کی کلیسیا کے لیے ہے، یعنی کڑواہٹ ہے، کیونکہ مصیبت کے دن ہے۔ وہاں پر ہے کہ میں تیری مصیبت، کیونکہ یسوع جی سمرنا کی کلیسیا کو فرماتے ہیں کہ میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں، اور جو خود کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں ان کے لعن طعن کو بھی جانتا ہوں۔ جو دکھ تجھے سہنا ہوں گے ان سے خوف نہ کر، دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اس دور میں مکاشفہ لکھنے سے پہلے یوحنا کا شاگرد پولیکراپ اسی دور میں قتل ہوا تھا،
سمرنا کی کلیسیا کے دور ہی میں وہ قتل ہوا۔ اس وقت جو میں کہتا ہوں کہ ارلی فادرز ہیں، شاگردوں کے بعد جو پہلے بڑے بزرگ تھے انہیں ارلی فادر کہا جاتا ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی بتایا، نئے سننے والوں کے لیے، نئے دیکھنے والوں کے لیے ہے کہ وہ ارلی فادرز ہی تھے کہ جنہوں نے پھر بعد میں بائبلز کو ترتیب دیا۔ تو بشپ پولیکراپ انہی یوحنا کے شاگردوں میں سے تھا کہ جسے اسی دور میں انتہائی بے دردی سے قتل کیا گیا، اور اسے کہا گیا کہ یسوع مسیح کا انکار کر۔ جب اس نے انکار نہ کیا تو پھر اسے زندہ جلا دیا گیا۔ اور یاد رکھیے کہ وہاں پر جو یہودی تھے انہوں نے ایک ایک لکڑی لا کر، ہر یہودی اپنا یہ فریضہ سمجھ رہا تھا کہ ہم نے مسیحوں کو تنگ کرنا ہے، جلانا ہے، مارنا ہے، تباہ کرنا ہے، برباد کرنا ہے، ان کے گھروں سے نکالنا ہے، ان سے ان کا روزگار چھیننا ہے، ان سے ان کا مال متاع چھیننا ہے، ان سے ان کی بیٹیاں بچے چھیننے ہیں، ان سے ان کی بیویاں خاندان چھیننا ہے، ان کے ماں باپ کو مارنا ہے، ان کو دباؤ میں لانے کے لیے۔ تو لہٰذا وہ ایک ایک لکڑی لے کر شہر میں آئے اور وہاں پر پولیکراپ کو زندہ جلا دیا، بشپ پولیکراپ کو زندہ جلا دیا گیا۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ان 10 سالوں میں، کہ اس دور میں خصوصی طور پر اس 10 سالوں میں، جو آپ جانتے ہیں، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ خدا کے نزدیک ایک دن 1 سال کے برابر ہے، تو وہ جو 10 دن کی بات کی گئی وہ 10 سال تھے، 313 سے 323 تک کے 10 سال جو تھے، اس میں سمرنا کی کلیسیا نے بہت زیادہ مسائل کا سامنا کیا۔ اور اسی دور میں جتنے مسیحی قتل ہوئے، شہید ہوئے، وہ کسی کلیسیا کے لوگ قتل اتنی بڑی تعداد میں قتل نہیں ہوئے، شہید نہیں ہوئے، بلکہ اسی دور میں مصیبتوں کی انتہا ہوئی گئی تھی کہ کیونکہ نیرو سے لے کر ڈائگلس کے زمانے تک کلیسیا انتہائی نازک دور سے گزری، انتہائی مسائل سے گزری۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ کنسٹائن نے جب مسیحیت کو قبول کیا تو پھر کہیں جا کر ان کے مسائل جو ہے، مسیحوں کے مسائل جو ہیں وہ کم ہوئے۔ اب آتے ہیں کراؤن آف لائف کی طرف۔ سمرنا کی کلیسیا کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا ہے کہ جان دینے تک بھی وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اس سے پہلے افسس کی کلیسیا کو کس انعام کی بات کی گئی تھی؟ اسے کہا گیا تھا کہ خداوند کے باغ میں زندگی کے حیات کے پھل دینے کی بات کی گئی، کھانے کو پھل دوں گا، اور یہاں پر کراؤن آف لائف، زندگی کا تاج جو ہے وہ دینے کی بات کی گئی۔ اور اب آتے ہیں ازلی و ابدی پیغام کی طرف، جو کیا ہے؟ جو غالب آئے۔ اس بات کو بہت زیادہ دیکھیے گا کہ یہ ایک بہت بڑا انعام ہے۔ جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا۔ اب آپ دیکھیں یہ دوسری موت ہے کیا، اور یہ کون سی موت ہے؟ اس کے لیے دیکھنا ہوگا مکاشفہ 20 باب 6 آیت کو۔ مبارک اور مقدس وہ ہیں جو پہلی قیامت میں شریک ہو، ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں۔ پھر 20ویں باب کی، مکاشفہ 20ویں باب 14 آیت کو دیکھتے ہیں۔ پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے۔ یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ پہلی موت جسمانی، یاد رکھیے گا، پہلی موت کیا ہے؟ پہلی موت جسمانی موت ہے، اور دوسری موت جو ہے وہ ازلی و ابدی موت ہے، جہاں پر ابلیس اور وہ بڑا شیطان اور وہ جھوٹا نبی جو ہے وہ ڈالا گیا، اس کے ساتھ ملے ہوئے فالن فرشتے جو ہیں وہ بھی ڈالے گئے، اور پھر وہ جن کے جامے برا کے خون سے صاف نہیں کیے گئے، جن کے پاس شادی کے خداوند کی دلہا کی شادی میں شریک ہونے کے لیے
جن کے پاس شادی کے لباس نہیں تھے وہ بھی اس آگ کی جھیل میں ڈالے گئے، اور یہی دوسری موت ہے کہ وہ ابدی اور ہمیشہ کی موت ہے، اور وہ سب جو مسیح کے انکاری اور اس سے دور ہیں وہ اس آگ کی جھیل میں ڈالے گئے۔ ہمیں دوستو دیکھنا ہے، ہمیں افسس کی کلیسیا کے لیے بھی بہت بڑا انعام، بہت بڑی چیزیں ہیں، بہت بڑی بات ہے اس کے لیے بھی، لیکن ان سے یہ بھی خداوند کو شکایت بھی ہے۔ لیکن سمرنا کی کلیسیا اور ایک اور کلیسیا ہے جس سے خداوند کو کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہے۔ آج ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں خود کو دوسری موت اور آگ کی جھیل سے بچانے کے لیے خداوند کے الہی کلام کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا۔ سمرنا کی کلیسیا کے لیے جو انعام مقرر کیا گیا ہے اسے کراؤن آف لائف کو پانے کے لیے ہمیں دل کے دروازے جو ہم نے اندر سے بند کر رکھے ہیں، اندر سے کنڈی کھولنی ہے تاکہ میرے اور آپ کے یسوع المسیح جو ہیں وہ اندر آ سکیں، ہمارے دل میں جاگزیں ہو سکے۔ اور دوستوں، مکاشفہ کے ساتھ کلیسیاؤں میں سے اب صرف سمرنا کی کلیسیا ہی ہے، باقی 6 کلیسیائیں آج ان کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن سمرنا کی کلیسیا ہی آج ترکی میں اپنا وجود رکھتی ہے، اور اس جگہ کا نام، اس شہر کا نام آج ازمیر کے نام سے ہے، کہ جہاں پر کبھی یوحنا نے وہاں پر 25 بہت برسوں تک، یوحنا نے کافی برسوں تک بھی وہاں پر بھی خدمت کی، اور پولیکرافٹ نے بہت زیادہ وہاں پر خدمت کی۔ سمرنا کی کلیسیا میں یوحنا نے بہت زیادہ کام کیا، زندگی کے 25 سال اور somehow 40 ایئرز وہاں پر گزارے۔ لیکن آج ہمیں دیکھنا ہے کہ ترکی کے شہر میں خاص طور پر جو ہے اس کو آپ دیکھیں گے تو کبھی ہسٹری پڑھیں تو وہاں پر اسے مسیحیت کی شہیدوں کا شہر کہا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے۔ اور اس تباہ حال شہر کو بہت پہلے جب تباہ ہو گیا تھا تو اسکندر اعظم نے اس شہر کو دوبارہ سے اس شہر کو تعمیر کیا اور بہت بڑی یادگاریں بنائی۔ اور تبھی جب اسکندر اعظم یہاں پر آیا تو وہ ان کا یونانیوں کا، آپ کو پتہ ہے کہ اسکندر اعظم جو ہے وہ یونان سے تعلق رکھتا تھا، یونانی بادشاہ تھا، تو یہیں پر انہوں نے اس کے یونان کے دیوتا زیورس، جس کو جوپیٹر کہا جاتا ہے، اس کا بہت بڑا مندر وہاں پر تعمیر کروایا۔ لیکن آج وہ پتھروں کا ڈھیر ہے، وہاں پر کوئی اتنی بڑی اس کے نہیں ہیں، آثار نہیں ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہیں جس کو وہاں پر پریزرو کیا گیا ہے۔ سمرنا کی کلیسیا آج ہمارے دور میں اگر ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ایک 7 کلیسیاؤں میں سے انتہائی غریب کلیسیا تھی، اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ سمرنا کی کلیسیا کے مسیحیوں کو کسی قسم کی سرکاری نوکری نہیں دی جاتی تھی، ان پر پڑھنے لکھنے کے دروازے بند کیے گئے تھے، اور وہ ایک زیادہ تر میجورٹی جو ہے اس کی ان پڑھ کلیسیا تھی۔ اور ان کی غربت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ان کو گاہے بگائے وہاں کے یہودی اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ رومی لوگ بھی جو ہیں ان کو لوٹ لیا کرتے تھے، ان کے گھروں کو مسمار کر دیا جاتا تھا، ان کی عورتوں بچوں کو اٹھا کر لے جاتے تھے، اسی لیے وہ زیادہ تر انڈر گراؤنڈ رہتے تھے۔ تو وہ اپنی بنائی ہوئی غاریں جو انہوں نے بنائی تھیں تو آج بھی اس کے نشانات ہیں، وہ زگ زیگ کی صورت جو ہے وہاں پر ترکی میں موجود ہیں، جس میں کلیسیا، اس دور کی کلیسیا جو مسائل اور مصیبتوں کا شکار تھی، وہاں پر رہتی تھی، اور سر عام ان کو مار دیا جاتا تھا، اور ان پر کسی قسم کے کوئی مقدمات نہیں ہوتے تھے، اور انہیں مسیح کے انکار کے لیے کہا جاتا تھا، لیکن جو کوئی بھی انکار نہیں کرتا تھا اس کو مار دیا جاتا تھا۔ اور پورے ایک ایسا علاقہ تھا کہ جہاں پر مالدار لوگ رہتے تھے، سمرنا کی
لوگ جو ہیں شہر میں، کیونکہ وہ ایک بہت بڑا بزنس ہب تھا، ان کے پکے گھر تھے، پکی سڑکیں تھیں، لیکن مسیحیوں کے وہاں پر اس وقت بھی کچے گھر تھے اور چھوٹے چھوٹے گھر تھے۔ وہ بھی جب وہ حملہ آور ہوتے تھے تو ان کو مسمار کر دیا جاتا تھا، توڑ دیا جاتا تھا، اور وہ وہاں سے بھاگ جاتے تھے۔ لیکن یسوع نے کلیسیا کو کہا لیکن تو دولت مند ہے۔ جہاں پر کہا کہ میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں، وہاں پر انورٹڈ کامرس میں ہے کہ لیکن تو دولت مند ہے۔ دولت مند کیا ہے؟ وہ اس کا ایمان تھا، وہ اس کا یقین تھا سمرنا کی کلیسیا کے لیے۔ آج ہمیں اپنے آپ کو ایک ایسی کلیسیا کے مانند بنانا ہے کہ جس سے میرے اور آپ کے مسیحا کو کسی قسم کی کوئی شکایت نہ ہو۔ خدا یسوع المسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور خدا یسوع المسیح آپ سب کو بہت زیادہ برکتوں سے، فضل سے، کرم سے، رحم سے نوازتا رہے، اور مسائل اور مصیبتوں کے اس دور میں آپ کے ایمان کو مضبوط رکھے، اور آپ سب کی گھریلو ضرورتوں کو، روزمرہ کی ضرورتوں کو خدا یسوع المسیح اپنے خزانہ سے، اپنے آسمان سے، اپنے دربار سے پورا کرے، اور آپ کو روشنی کا وہ مینار بنائے کہ جس سے کلکس ہو کر وہ دوسروں کے لیے وسیلہ اور بچانے کا سبب بن سکے۔ خدا یسوع المسیح آپ کے ساتھ ہوں، اور ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، آگے بھی فارورڈ کریں، اور میرے لیے دعا کریں کہ ہم روح القدس کے وسیلہ سے ہم اگلی کلیسیا کو بھی ڈسکس کر سکیں اور اس کو ڈیکوڈ کر سکیں۔ بہت ساری نئی چیزیں، بہت ساری نئی باتیں اس میں آنے لگیں گی، کہ میں نے پیدائش سے ابراہیم کا ذکر اس لیے کر لیا کہ آپ کا یہ جو سمرنا کی کلیسیا اور 7 کلیسیاؤں کے لیے پیغام ہے، اور پورا مکاشفہ جو ہے وہ یسوع المسیح کا مکاشفہ ہے۔ دیکھیں 2 چیزیں بتائی جاتی ہیں، یوحنا عارف کا مکاشفہ، پھر کہا جاتا ہے یسوع المسیح کا مکاشفہ۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مکاشفہ ہمیں 7 طرح سے، 7 اسٹیجز سے ہو کر ہم تک پہنچتا ہے، اور یسوع المسیح خود وہاں پر یوحنا کو 7 چراغوں کے اندر پھرتے ہوئے نظر آ کر وہ کلام بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں، اور کلیسیاؤں کے لیے خطوط لکھواتے ہیں، اور باقی بھی ساری چیزیں یوحنا پر ریویل کرتے ہیں کہ جو آج لمحہ بلمحہ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ پیشن گوئیاں مکاشفہ کی پوری ہو رہی ہیں۔ خدا یسوع المسیح آپ کے ساتھ ہو، اور ہم سب کو زندہ کلام کے وسیلہ سے خدا یسوع المسیح کی پہچان ممکن ہو سکے، اور ہم خدا یسوع المسیح کو ہم پورے طور پر اپنے وجود کے اندر لا سکیں۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔